ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا، رات تھی، ساری رات جاگتی رہیں، بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساری رات ان کی تیمارداری میں خیال میں جاگتے رہے، انہیں بھی نیند نہ آئی۔ فجر کا وقت کچھ قریب تھا تو حضرت علی کو نیند آ گئی، وہ ذرا سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو نماز کا وقت تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ صدیقہ، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وضو فرما رہی ہیں۔ حضرت علی باہر چلے گئے نماز کے لیے، نماز پڑھ کے واپس آئے، دیکھا حضرت فاطمہ بیٹھی چکی پیس رہی ہیں۔ اب حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ ساری رات تمہیں بخار رہا، صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے تم نے وضو کر لیا اور اب بیٹھی چکی پیس رہی ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تو بی بی فاطمہ کا جواب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ کہنے لگی اگر میں فرائض ادا کرتے کرتے مر جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں، میں نے وضو کیا، اللہ کا حق ادا کیا، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، میں نے چکی پیسی، یہ تمہاری اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے کی۔ اگر اللہ کی عبادت اور تمہاری اطاعت اور بچوں کی خدمت میں موت بھی آ جائے تو کیا کوئی پرواہ نہیں۔ گھر ایسے آباد ہوتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ باہر کے کام والد محترم انجام دیتے اور گھر کے سارے کام، کھانا پکانا، چکی پیسنا، جھاڑو دینا اور کھانا پکانے کے لیے وہ لکڑیاں جمع کر کے پھونکے مار کے وہ جناب دھواں کا اٹھنا، وہ سارا کچھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا کہ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، ورم آ گئے، مشکیزہ پانی کا جو بھر کے لاتی تو گردن میں اس کے نشان پڑ گئے، اور جھاڑو بھی خود دیتی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب وہ خاص طور سے جب وہ دھونا، وہ جو چولہے کو جلایا جاتا تھا نا، اس کو پھونکے مارنا، اس کا وہ دھواں اور وہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات وہ خود کرتی۔ گھر میں کوئی خادم، کوئی لونڈی، کوئی کام کرنے والی، کوئی ماسی، کچھ بھی نہیں تھی۔ ان تمام محنتوں اور تکلیفوں کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کبھی کسی سے زبان پہ شکایت کا لفظ نہیں لے کر آئیں، کسی کو تکلیف کا نہیں کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، معاملہ ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے ایک اپنا اصول بنایا ہوا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا اصول خود سے بنایا ہوا تھا۔ بیویاں گھروں میں محبت کے اصول خود بناتی ہیں۔ کیا اصول بنایا ہوا تھا؟ جب تک شوہر اور بچے کھانا نہ کھا لیتے خود نہ کھانا کھاتی، یہ ان کا اصول تھا۔ آج بھی الحمدللہ بعض خاندانوں میں یہ روایت موجود ہے کہ عورتیں انتظار کرتی ہیں خاوند کا کہ جب یہ کام سے واپس آئے گا تب ہی کھانا کھانا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا عمل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں اور جدائی آئے تو پھر تکلیفیں تو آتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو بعد میں کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے بارے میں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کی سٹیٹمنٹ سنیے، فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی۔ فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی جس کے مرجھا جانے کے باوجود بھی آج بھی میرا دماغ اس کی خوشبو سے معطر ہے، میرا دل دماغ آج بھی اس کی خوشبو سے معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ جب بیویاں خدمت کرتی ہیں تو شوہر پھر قدردان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سارے کام خود کرنے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، دیکھا کہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے کبھی پیوند والے کپڑے پہن کے باہر نکلیں، اور ایک نہیں 13، اور اونٹ کی کھال کا لباس یہ کم قیمت لباس مانا جاتا تھا، یہ کوئی ریشمی لباس نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، بی بی فاطمہ کو دیکھا کس حال میں، اونٹ کی کھال کا لباس پہنی ہوئی ہیں، اس میں 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، چکی پیستی جا رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی جا رہی ہیں۔ ان کا معمول تھا، حسن فرماتے ہیں کہ چکی پیستے پیستے اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی تھی، خوب قرآن پڑھا کرتی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کائنات کے سردار کی بیٹی ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گیا اور فرمایا کہ دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تجھے نیکی دے گا، اجر دے گا۔ ایسے باپ کہاں ملتے ہیں جو بیٹیوں کو ایسی تسلیاں دیں کہ دنیا کی تکلیفوں کو صبر کے ساتھ گزار لیجئے اور آخرت کی نعمتوں کا تصور کیجئے، اللہ وہ عطا فرمانے والے۔ یہ پکی بات ہے، جس بندے کو آخرت کا غم لگ جائے دنیا کے غم نہیں لگتے۔ ایک اور واقعہ سنیے، دل کے کانوں سے ذرا دلوں کو تھام لیجئے گا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس بی بی فاطمہ آئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ذرا قریب ہو جاؤ، تو قریب ہو گئی۔ پھر فرمایا فاطمہ اور قریب ہو جاؤ، وہ اور قریب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے چہرے کو دیکھا، خون خشک ہوا تھا، خون نہیں تھا، بالکل کمزوری کی وجہ سے، اور چہرے کے اوپر زردی چھائی ہوئی تھی، کمزوری بہت زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں پھیلائیں، سر کے پیچھے ہاتھ رکھا اور سر مبارک اپنا اٹھا کے دعا فرمائی، اے اللہ، اے بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا دینے والے، اے حاجت پورے کرنے والے، اے گرے ہوئے کو اٹھانے والے، اللہ فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو دور فرما، اللہ فاطمہ بنت محمد کو بھوکا نہ رکھ۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے اوپر جو پیلا پن تھا، جو زردی آ گئی تھی، وہ ختم ہو گئی اور خون چمکنے لگا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھوک نے ستایا نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پر اپنے حالات پر قانع رہیں، قناعت کے ساتھ زندگی گزاری، اور کبھی زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دنیا کے مال اور متاع کی فرمائش نہیں کی، کبھی اپنے والد کو بھی نہیں کہا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی کبھی حضرت فاطمہ کو مال کی فراوانی نہیں دی۔ چیزیں آتی تھیں، آپ بھیج سکتے تھے، آپ نے نہیں بھیجی۔ دو واقعات سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تکلیف دیکھی، بیوی کی تکلیف، تو کہا کہ دیکھو بھئی، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لونڈی غلام اس وقت موجود ہیں، تو تم جاؤ اور جا کے نا اپنا حال بیان کر کے لے لو۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو تو دینے ہی ہیں، آپ نے اپنے لیے تو نہیں رکھنے، دینے ہی ہیں، تو چلو تمہیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ اب یہ چلی گئیں۔ اب یہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں عام طور سے آپ تشریف نہیں لاتی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا فاطمہ خیر سے آئی ہو؟ یہ شرم کے مارے کوئی بات نہ کر سکیں، واپس تشریف لے گئی۔ پھر نبی علیہ السلام گھر آئے، پوچھا فاطمہ خیر سے آئی تھیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ معاملہ ہے، آپ کے پاس اس وقت لونڈی غلام وغیرہ کچھ موجود ہیں، اور گھر کے اندر اتنی تنگی ہے، چکی خود پیسنی پڑتی ہے، صفائی خود کرنی پڑتی ہے، پانی کے مشکے سے خود بھر بھر کے لانے پڑتے ہیں، اور سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، اور فاقے بھی اکثر رہتے ہیں، تو کمزوری ہو چکی ہے، اگر ہمیں ایک جو ہے وہ کام کے لیے کوئی مدد کے لیے لونڈی مل جائے تو یہ میں نے اس لیے بھیجا تھا، بھیجا میں نے تھا تو اس لیے بھیجا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی، بدر کے شہیدوں کے یتیم تم سے پہلے ابھی مدد کے حقدار ہیں۔ اور ایک دفعہ اسی طرح کا واقعہ ہے کم و بیش، اس وقت کیا فرمایا، اصحاب صفہ ابھی ان کی ضروریات بہت باقی ہیں، تمہاری باری ابھی کیسے میں لگاؤں۔ پھر ایک موقع پہ اسی طرح کا کوئی موقع تھا، تو نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ بات کہی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ یہ بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا، سارا دن کے کام کاج کی تھکن دور کرنے کا وظیفہ۔ جن لوگوں کو بھی شکایت ہے نا کہ ہارڈ ورکنگ زیادہ ہے، آرام کا موقع نہیں ملتا، غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تنگیاں ہیں یا آسانی چاہتے ہیں، تو یہ تسبیحات فاطمی جو تحفہ ملا نبی علیہ السلام سے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس پر عمل کریں۔ وہ کیا، رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ کیا ہوگا، کاموں کی تھکن، یہ جو اوور ورک ہو جاتا ہے نا، اوور لوڈ ہو جاتا ہے، بندہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، انشاءاللہ العزیز یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو لونڈی نہیں دی گئی، لیکن وہ بالکل مطمئن ہو گئیں اور حسب سابق خوش دلی سے گھر کے کام کرتی رہی۔ آج گھر کی عورتوں کو کوئی ضرورت ہو اور وہ چیز ان کے باپ کے پاس ہو اور باپ نہ دے، پھر دیکھیں باپ کا ہوتا کیا ہے، اور داماد کیا کرتا ہے۔ یہ بیٹی اور داماد ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے،
اچھا نبی علیہ السلام نے خود بھی نہیں رکھنے تھے، کہیں تو آپ نے دینے ہی تھے. بیٹی آئی ہے، ابا جان یہ میری حالت ہے، نبی علیہ السلام نے آخرت کی طرف فکر دلائیں. گویا لڑکی کے والدین کے لیے یہاں سبق مل رہا ہے کہ بیٹی کا گھر آباد کرنا ہے، اس کو آخرت کی ذمہ داری، آخرت کی فکر اور آخرت کی طرف لگاؤ، دنیا کے گھر آباد ہو جائیں گے. مال و دولت سے دنیا کے گھر آباد نہیں ہوتے، یہ آخرت سے ہوتے ہیں. اگر مال و دولت سے ہونے تھے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنا کتنا جہیز تیار کر کے دیا اور چند ہفتوں مہینوں بعد بچی واپس آ جاتی. ہاں آخرت کی فکر ہو تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. ایک یاد آ رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات، کسی نے پوچھا بھئی داماد کیسا ہونا چاہیے، میں کیسا لڑکا تلاش کروں؟ انہوں نے کہا بھئی جس کو خوف خدا ہو. خوف خدا ہوگا تو تمہاری بیٹی کا ہر طریقے سے خیال رکھے گا. اگر تمہاری بیٹی پسند آ گئی تو اس کا خیال رکھے گا، اگر پسند نہ آئی تو خوف خدا کی وجہ سے تو تکلیف نہیں دے گا. کسی نے کسی سے پوچھا بھی مجھے داماد چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے؟ ان کا خوف خدا والا ہو. اگر تمہاری بیٹی اسے پسند آ گئی تو مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر پسند نہ آئی تو خوف خدا کی وجہ سے تمہاری بیٹی کا خیال رکھے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا. آخرت کی فکر اور خوف خدا یہ نعمتیں ہیں جو گھروں کو آباد رکھتی ہیں.